रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने सूरतुल इब्राहीम का आगाज़ किया था और उसमें हम मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़े थे। जैसे सूरतुल राद में हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि उसमें मुख्तलिफ अम्बिया के किस्से बताए गए थे। इसमें भी उसी की कंटिन्यूएशन में ये सूरत है, सूरतुल इब्राहीम, जिसमें मुख्तलिफ कौमों के किस्से बताए गए हैं। अभी हम पढ़ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। ये किस्से क्यों बताए जाते हैं? इबरत हासिल करने के लिए। ये कहा जाता है ना कि तुम किसी बूढ़े के पास बैठ लो, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देख लो, तो ऐसा बहुत होगा कि तुम उस एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरोगे। तो कम अज कम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो शिर्क किए थे, चाहिए था कि वो शिर्क जो है वो कम अज कम दूसरी कौमें ना करें। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो शिर्क किए थे वो इसलिए बातें बताई जा रही थी ना कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू की थी, तो ऐ लोगों कि तुम बुत परस्ती की तरफ रागिब ना होना। फिर कौम लूत ने देखें लवातत का काम शुरू किया था, हम जिन्स परस्ती शुरू की थी कि ए मोमिनीन तुम ये काम ना करना। कम अज कम अल्लाह के मानने वाले तो ये काम ना करें। वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्ज़ि जमीअन फ़इन्नल्लाहा लग़नियुन हमीद। और मूसा ने कहा अगर कुफर करोगे तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब, तो बेशक अल्लाह यकीनन बेपरवाह है, निहायत तारीफ वाला है। मैंने आपको हमीद का कल भी मतलब बताया था कि अल्लाह ताला बेपरवाह, अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, कि कोई शख्स जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ करे। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। मुझे बताइएगा, हमने ये पढ़ लिया था कोई दलील मुअज्जा? नहीं सिस्टर, हम यहीं पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली इसी जगह पे थे। बताइएगा दोबारा कौन सी। मैंने कहा सिस्टर हम इसी जगह पे थे जहाँ आपने ये मूसा अच्छा, इसी अलैहिस्सलाम पे वाली थे आयत पढ़ हम, ली ना, हम ठीक यहीं है पे थे। ठीक है। उसी आयत जी। पे थे हम। यही कहना चाहें, मेरे ना हर चीज में मसला ही है। नेट में भी मसला है, आवाज में भी मसला है, तो मेरा ख्याल है अब यही कह रहे हैं कि हम इसी आयत पे थे। ठीक है, वो एक से ज्यादा जगहों पे पढ़ाना होता है तो मैं भूल जाती हूँ किसको क्या पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर कुफर करोगे तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब, तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है, निहायत तारीफ वाला है। मैंने आप ही लोगों को कल ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आप तारीफ करें अल्लाह ताला की या ना करें। हमने ये जो दुनिया का खाना काबा है ना, इसके ऊपर ही आसमान में भी एक खाना काबा है, ठीक है। और वहां पर दुनिया के खाना काबा से आसमान के खाना काबा तक, ठीक है, बैतुल महमूद तक जो है ना, फरिश्ते जाते हैं और अल्लाह ताला का नाम और हम्दो सना बयान करते हैं। फरिश्ते वो कि जो जिनका काम ही ये है कि वो हम्दो सना ही बयान करेंगे। और जो फरिश्ता आज दुनिया के खाना काबा से अर्श के खाना काबा तक गया है, उसकी क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला को बंदों की कि जो कभी अल्लाह को याद करते हैं कभी नहीं करते, जैसे हमने सूरत यूनुस में पढ़ा था कि ऐसे लोग हैं कि पहलू ब पहलू अल्लाह को याद करते हैं, जब मुसीबत आती है, जब खुशहाली के दिन आते हैं अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। मोमिन की तो ये रविश नहीं होती। मैंने पहले भी बहुत दफा ये बात बताई है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते थे कि जब हम पर सारे सहाबा है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से स्पेसिफिकली हदीस ये है कि वो कहते थे कि मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आ रही कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। और हम लोगों पे मुसीबत आ जाए तो लोगों की डिफरेंट बातें हैं। किसी आपके दुश्मन पे मुसीबत आए, कहेंगे हाँ इसके अपने ही करतूत ऐसे होंगे, ये बुरा है ना इसलिए इसके साथ ऐसे हो रहा है, ठीक है। और बंदा जो होगा वो शुक्र करने की बजाय कि अल्लाह ताला तूने मुझे याद तो किया, बेशक आजमाइश के लिए किया, उसको ये समझ नहीं आती। मैंने आपको पहले भी वो हदीस बताई थी कि अल्लाह ताला कहते हैं मुझे जिससे शदीद मोहब्बत है ना, मैं उसको आजमाइश में मुब्तला करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है कि वो पुकारे। मैं उसको फौरन दे दूंगा तो वो चला जाएगा, पता है ना कि बंदा चला जाएगा अपनी गर्ज के लिए मुझे पुकार रहा है, तो मुझे उसका पुकारना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ वो दोबारा आए। जो बुरा शख्स है मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मुझे पुकारे, तो मैं इसको फौरन से दे देता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। और दुनिया भी वो मैंने आपको बताया था मुर्दार इस तरह के जैसे बकरी है, और आपको वो कहा जाए कि वो ले लो, दुनिया इस तरह है। या दुनिया इस तरह है कि आप समंदर में अपनी उंगली डालो और उसके साथ जो चीज लगे एक कतरा, उसकी उसके बराबर भी अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की अहमियत नहीं है। और दुनिया वो कि जिसमें जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये जिंदगी जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है, और हम सबको चाहिए कि हम इससे रहाई पाने की कोशिश करें।
یا پھر یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہر ایک کی کہاں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، کہ یہ لوگ جو ہے غفلت میں اعراض کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک 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 گھڑی کی جو چل رہی ہے۔ امام ابن قیم نے کیا کہا تھا کہ یہ زندگی ایسے ہے جیسے برف کی طرح ہے کہ وہ پگھلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بیچنے والا کہہ رہا ہے والعصر کی تفسیر کے اندر امام ابن قیم نے یہ بات کہی ہے سورۃ العصر کی تفسیر، کہ زمانہ جو ہے وہ خسارے میں ہے، جیسے وہ بندہ کہ جس کی برف نہیں بکری لیکن وہ پگھل رہی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، اور زندگی بھی اسی کی طرح ہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، قریب ہے کہ حساب کا وقت تمہارے نزدیک آ جائے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تو ایگزامینیشن ہال میں تو بندہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا کہ ٹائم ختم تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کتنی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ وہ جس قبر میں جانا ہے نا، وہ آپ کو دن میں اتنی دفعہ یاد کرتی ہے، کم از کم ایک دفعہ تو آپ قبر کو یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم جہنم سے 3 دفعہ پناہ مانگو گے تو جہنم خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر داخل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس چیز کو قبول کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے ایک اچھے اور سچے مومن بننا ہے، تو آپ نے اس چیز کی طرف دیکھنا ہے کہ میں نے صرف مشکل میں نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، میں نے اپنے اچھے دنوں میں بھی یاد کرنا ہے۔ یہ بھی حدیث قدسی میں سے ہے کہ تم مجھے اپنے اچھے وقت میں یاد کرو، میں تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھوں گا۔ اور موسیٰ نے کہا ہمیں پرانا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ تم اس قصے سے عبرت حاصل کرو، آپ بتائیں ہماری قوم نے اس سے عبرت حاصل کی؟ ہم جو آج کل کے زمانے میں رہتے ہیں، ہم بے شک ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ہم نے ہر قسم کے بت تو بنائے ہوئے ہیں نا، میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے۔ آپ یقین کریں میں دوسری دفعہ وہ چیز کو نہیں بتاتی کہ شاید میرے سامعین جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ باجی جو ہے وہ بار بار وہی چیز بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہوگا کہ میں ایک بندے کو بار بار بتا رہا ہوں تم شرک نہ کرو، تم شرک نہ کرو، شرک کتنی زیادہ قسمیں ہیں، وہ جو 99 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان میں سے کسی ایک بھی نام کے اندر آپ اگر آپ خیانت کریں گے تو وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ تو کم از کم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بات کہی تھی آپ وہ کام نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا اگر کفر کرو گے تم اور وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ اتنے سمجھتے ہو کہ تم میرا نام نہیں لوگے تو کوئی بھی میرا نام نہیں لے گا، تو تم غلطی پہ ہو، کیونکہ میں تم لوگوں کو مار دوں گا اور ایسے لوگ لے کر آؤں گا تمہاری جگہ پر کہ جو میرے نام لیوا ہوں۔ ایسی ہے نا ان بستیوں میں جن لوگوں کو تباہ کیا گیا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگر کفر کرو گے تم اور وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں یا نہ کریں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، نہایت تعریف والا ہے۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد اور سمود کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے، یعنی یہ وہ قومیں آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں۔ اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں، اب دیکھیں۔ اچھا، قوم نوح کیا تھی؟ اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں کتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، آپ نے بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے آپ کم از کم ڈرے تو ہوں گے نا کہ قوم نوح پہ بھی ایسا ہی طوفان آیا تھا کہ پانی میں سے طوفان آیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے کہ جب تک اللہ ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک اے نبی آپ موجود ہیں اور آپ کی امت کو بندر اور خنزیر نہیں بنایا جائے گا جیسے پہلے لوگوں کو بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکے تھے، پھر بھی جب سورج گرہن لگتا تھا تو اللہ کے نبی اندر باہر اس طرح ہوتے تھے۔ امہات المومنین پوچھتی تھی اللہ کے نبی آپ اتنے پریشان کیے ہیں؟ وہ کہتے تھے پچھلی قومیں ایسے ہی تباہ ہوئی تھی۔ تو جب پچھلے دنوں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اللہم صحیح نافعا، اللہ تعالیٰ نفع والی بارش کرے ہر جگہ، آپ نے یہ سوچا؟ مومن بندہ تو عبرت حاصل کرتا ہے نا
کہ پچھلی قومیں ایسے ہی تباہ ہوئی، عاد اور سمود آسمان سے پتھر برسے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے پتھر آئیں گے، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، یعنی یہ تو وہ جو ہم نے مینشن کر دی، ان کے بعد بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو تم لوگ نہیں جانتے مگر ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کے پاس ان کے رسول ہے واضح دلائل کے ساتھ۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ رسولوں کو قتل کر دیا، صبح میں رسولوں کو قتل کرتے تھے، وہ شام میں رسولوں کو قتل کرتے تھے، اور پھر آرام سے اپنے کاموں میں چلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اتنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا کہ بھیا آپ لوگ کیسے لوگ، تم تو میرے رسولوں کو قتل کر دیتے تھے، تو تم کہتے ہو میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں۔ اچھا، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، اس کا ہی، اور انہوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو کہ بھیجے گئے ہو تم جس کو دے کر بھی، اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں اس سے جو کہ تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف، ایسے شک میں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہدایت کی بات کم از کم دل پہ اثر ضرور کرتی ہے انسان کے۔ تو وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے، قریش جو تھے، ہم نے قریش مکہ کی طرف اس صورت کا خطاب ہے نا، تو قریش مکہ اس صورت میں جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ قرآن، وہ کہتے تھے یہ سحر والی چیز ہے، اس کو سنو ہی نہ، قرآن دلوں پہ اثر ضرور کرتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ قرآن آیا کہ سچ ہے کہ نہیں۔ قریش کے قبیلے بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سننا ہے اس قرآن کو، ہم دیکھیں تو صحیح، کچھ نے جن کے اپنے بیٹے جو تھے وہ دین کی طرف، اسلام کی طرف آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آ رہے تھے، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس محمد کی محفل ہی میں نہ جاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں میں انہوں نے، بے شک ہم انکار کرتے ہیں، پچھلی قوموں نے بھی ایسے ہی کہا، اور اس قوم نے بھی، ہم نے کل یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا محمد تم ہمارے